بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی بیوی سے کوئی بات جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے کوئی وعدہ کر لوں، کوئی بات تسلی کی کر لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی خدا کی وفاداری کی راہ پر لے جاتی ہے، اور خدا کی وفاداری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور خدا کی نافرمانی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تم دیکھتے ہو مثال بیان کی جاتی ہے، اس نے سچ کہا اور وفاداری کی، اس نے جھوٹ کہا اور نافرمانی کی۔ حضرت امام مالک کی بلاغات میں سے ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو بلند درجہ ملا ہے، آپ اس پر کس طرح سے پہنچے ہیں؟ تو لقمان نے کہا، بات کی صداقت سے، امانت کی ادائیگی سے، اور اپنے سے غیر متعلق باتوں سے اجتناب کی بنا پر۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا گیا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔